ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفقة ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پس تم لوگ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اور اللہ نے یہ جنت تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوگا، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ طلب کریں اور ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر دیں تو پس اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اور یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر انہیں کسی معاملے میں غصہ آ جائے تو وہ لوگ درگزر سے کام لیتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ایک وصف بیان فرمایا ہے، اور وہ وصف ہے غصے کو پی جانا، معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف میں یہ وصف بیان فرمایا، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا مزاج نرم ہے۔ اگر آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر رحمت کی ہے کہ آپ کے مزاج کو نرم بنایا۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ لوگ ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اب وہ کون لوگ تھے حضور کے ارد گرد؟ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور جماعت صحابہ کو سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی آئے گی، آپ کے مزاج میں ترشروئی آئے گی، نقصان کیا ہوگا؟ لن فضو، یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ لن فضو کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جائے، مثلا کوئی زلزلہ ہو جائے تو انسان کتنی تیزی سے بھاگتا ہے، عمارتوں سے نکلتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اشارہ کیا یہ لوگ تیزی سے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جائیں گے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کرو، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ طلب کرو۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم ایک وصف کو جو بیان فرما رہا ہے وہ ہے غصے کو پینا اور انسان کے مزاج میں عفو و درگزر کا ہونا۔ اسی لیے فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ خصلت بیان کی ہے، وہ نرم مزاج ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے میں دوسرے کو بچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے کہ جسے غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو دوسرے کی کمر زمین سے لگا دے، جو مقابلے میں دوسرے پر غالب آ جائے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور نہ ہی اللہ اس کے علاوہ کسی چیز پر دیتا ہے جو اللہ نرمی پر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں نرمی آ جائے اس چیز میں حسن آ جاتا ہے، اور جس چیز سے نرمی چلی جائے تو وہ چیز داغدار ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا چیزوں میں خوبصورتی انسان کے مزاج کی نرمی کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں ایک یہود کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا السلام علیکم، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے بدبختی ہو، ہلاکت ہو۔ السام کا معنی ہلاکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب میں فرمایا وعلیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ جملہ کہا کہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، تو ام المومنین نے جواب میں کہا وعلیکم السام واللعنت، تمہارے اوپر ہلاکت بھی ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سن لیا، آپ نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، فإن اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرم مزاج ہے اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ معاذ اللہ ہلاکت ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں جواب دے دیا وعلیکم کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تو تم نے گویا یہ جملہ آگے کیوں بڑھایا واللعنت؟ یعنی اتنا جملہ کافی تھا، انہوں نے میرے لیے کہا تمہاری ہلاکت ہو، تو میں نے جواب میں کہہ دیا تمہاری ہلاکت ہو، تو یہ جو آگے تم نے جملہ بڑھایا واللعنت کہ تمہارے اوپر لعنت بھی ہو، تو ایسا مت کرو، یعنی یہ جملہ مت آگے بڑھاؤ۔ اللہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی حدود سے آگے نہ بڑھے۔ یہاں دیکھیں کہ یہود کتنے سخت جملے کہہ رہے ہیں، اور ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف ایک جملہ بڑھا دیتی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ مت بڑھاؤ۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے شریعت جو ہمیں بات بتانا چاہ رہی ہے وہ انسان کے مزاج کا اعتدال ہے، اور مزاج میں عفو درگزر اور نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں عفو درگزر کتنا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، اتنے میں ایک دیہاتی اعرابی آیا۔ یہ لوگ آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی، وہ دھاری دار تھی، اس نے آ کر اتنے زور سے جو کھینچا تو آپ کے کندھے پر اس نقش و نگار کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشانات پڑ گئے، چونکہ اس نے شدت سے کھینچا تھا اور وہ دھاری دار چادر تھی تو آپ کے کندھے پہ نشانات پڑ گئے۔ لیکن جب آپ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے بھی مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی مال غنیمت میں سے دے دو۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ ایک دیہاتی اتنے زور سے چادر کھینچ رہا ہے کہ جسم پہ نشانات پڑ رہے، لیکن آپ کا عفو درگزر کتنا ہے کہ آپ نے صرف معافی نہیں کیا، مسکرائے بھی اور آپ نے اسے مال بھی عطا فرمایا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے معرکے سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ آپ نے جس کو مناسب سمجھا آپ نے اسے مال غنیمت دیا۔ ایک شخص وہاں پر تھا اور اس نے یہ جملہ معاذ اللہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف نہیں کیا، یعنی معاذ اللہ عدل کے ساتھ یہ تقسیم نہیں ہوئی، یہ ظلم کے ساتھ تقسیم ہوئی ہے، اور آپ کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا اور اللہ کا رسول عدل نہیں کرے گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول عدل نہ کرے؟ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا لقد اوذی موسیٰ اکثر من ھذا فصبر، موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ اذیتیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ یعنی کتنا سخت جملہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کر رہے، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ اللہ سے ڈرو، پیغمبر کو کہہ رہا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر بھی کیا اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل نے اذیتیں دیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں۔
تو آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا عفو و درگزر، معافی، تحمل، مزاجی اور نرمی، یہ حضور کے مزاج میں تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ اکرام کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی گردن بالکل جھکی ہوئی ہے۔ حالانکہ انسان جب کسی شہر میں فاتح بن کر جاتا ہے، اکڑ کر جاتا ہے، سینہ تان کر جاتا ہے، نعرے لگاتا ہوا جاتا ہے، جھنڈے لہراتا ہوا جاتا ہے، لیکن آپ اتنے جھکے ہوئے تھے گویا کہ آپ کا سر سواری سے لگنے والا ہو، اور جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے گھر کا دروازہ بند کیا اس کے لیے بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کے لیے بھی امن، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوا اس کے لیے بھی امن، جس نے ہتھیار نیچے رکھے اس کے لیے بھی امن۔ حالانکہ یہ وہی مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، جنہوں نے بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کر روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا تھا، جنہوں نے امام الانبیاء اور صحابہ پر کھانا پینا بند کر دیا تھا، لیکن آپ کا عفو و درگزر کتنا ہے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ امت کو ایک مزاج دینا تھا، نبوت کا مزاج معافی کا مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اور اللہ رب العزت گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پہ رحم فرمائے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، انہی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا، اور جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان کو غلہ بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگلی دفعہ میرے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، وہ ان کو بھی لے کر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام پھر بھی غلہ دیتے ہیں، آخر یوسف علیہ السلام انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بھائی ہیں جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھو، معاف ہی نہیں کیا، ہر مرتبہ انہیں غلہ بھی عطا کیا، پھر انہیں اپنے علاقے میں بلایا۔ تنگ دستی اور قحط سالی کے ایام میں یوسف علیہ السلام نے ان پر سخاوت کے دریا بہا دیے۔ واقعہ سنانے کا مقصد، ہر پیغمبر کی زندگی میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، عفو و درگزر۔ ان کی زندگیوں میں معافی بہت زیادہ تھی، تحمل مزاجی تھی۔ آج یہ وصف ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، برداشت نہیں ہے۔ ہر آدمی فوراً ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، فوراً ہی غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں گالم گلوچ، دوسرے کی عزتوں سے کھیلنا، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دینا، وہ اس کو اپنے لیے بڑی بہادری سمجھتا ہے۔ حالانکہ دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ انسان ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر نرمی تھی کہ طائف کا معرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پہ جا کے دعوت دے رہے ہیں، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لاتے، اوباشوں نے آپ پر پتھر برسائے، جسم لہو لوہان ہو گیا، خون بہنے لگ گیا، لیکن آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں ایک اعرابی آتا ہے، اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام اٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ اور جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ڈھول پانی لے کر آؤ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تم امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہیں پیدا کرو۔ تو اندازہ کریں پیشاب کہاں کر رہا ہے، گھر میں نہیں، مسجد میں، عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں، کسی مولوی کے سامنے نہیں، امام الانبیاء موجود ہے ادھر کر رہا، لیکن آپ کے مزاج کا عفو و درگزر، آپ نے معاف بھی فرمایا، پھر قریب بلا کر سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ بول و براز کی جگہ نہیں، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بول و براز کی حاجت ہو تو باہر چلے جایا کرو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی سے سمجھا رہے ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجاب الدعوہ میں ایک واقعہ لکھا، حضرت حبیب ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ
اپنے دور کے بڑے نامور اللہ والے انسان گزرے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بڑے مجمع میں کہنے لگا کہ تم نے میرے 300 درہم دینے ہیں۔ یہ نیک صالح انسان تھے، ان کے معاملات بالکل صاف تھے، لیکن اس نے سب کے سامنے کہا تم نے میرے 300 درہم دینے، تم نے فلاں وقت مجھ سے قرض لیا تھا اور تم نے مجھے وہ قرض واپس نہیں کیا۔ انہوں نے آگے سے کہا میں نے تو تم سے کبھی قرض نہیں لیا، نہ ہی میں نے تمہارا قرض دینا ہے۔ اس نے کہا اگر نہیں دو گے میں پورے علاقے میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کل آ جانا۔ اب یہ نیک انسان تھے، انہیں معلوم تھا میں نے تو اس سے قرض نہیں لیا، لیکن اس کی اذیت، اس کی باتوں اور کی وجہ سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ مولا کریم یہ مجھے ناحق ستا رہا ہے اور میرے اوپر اتنا بڑا بہتان اور الزام لگا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے 300 درہم لیے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو تو اسے اپنی آزمائش میں ڈال دے، اپنی سزا میں مبتلا کر دے۔ بس رات ہی ہوئی ہے تو اس کے جسم پہ فالج کا حملہ ہوا اور اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ صبح کے وقت اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ چارپائی پر اس کو ڈالا ہوا، چارپائی اٹھا کر حبیب ابو محمد کے پاس اسے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا یہ شخص مفلوج ہو گیا ہے، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا زبان تھوڑی حرکت کر رہی تھی، جسم میں جان نہیں تھی۔ اس نے آگے سے کہا میں نے تم پر ناحق الزام لگایا تھا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تمہاری بد دعا لگی ہے کہ میں راتوں رات عذاب میں مبتلا ہوں۔ حبیب ابو محمد نے پوچھا تم نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کیوں تھا؟ اس نے کہا مجھے معلوم تھا تم بڑے نیک انسان ہو، تو تم اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے ناموس کو بچانے کے لیے تم مجھے 300 درہم دے دو گے، اس لیے کہ اگر نہ دیتے تو میں سارے علاقے میں کہتا، تمہاری بدنامی اور رسوائی ہوتی، اس لیے میں نے کہا ان پر الزام لگاؤں گا، یہ 300 درہم مجھے دے دیں گے، میں نے صرف اس لیے لگایا تھا، لیکن اب میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ اپنے گناہ پہ ندامت کرتا ہے اور تجھے ندامت والا انسان بڑا پسند ہے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما۔ تو وہ شخص فوراً بالکل تندرست اور ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے پاؤں پر پھر چل کر اپنے گھر گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے انسان دنیا میں کبھی بھی کسی پر ناحق الزام تہمت نہ لگائے، کسی کے مال پر قابض نہ بنے، زندگی محبت اور پیار کی گزار کے چلے جائے، دوسروں کو کسی کے خلاف اکسائے نہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی بہت سے ہوتے ہیں جو بیوی کو شوہر کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف، بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف اکسا دیتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہو جائے اور آپس میں یہ ناچاکی بڑھتی ہی جائے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو جائیں۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب مجاب الدعوہ میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، فرمانے لگے کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اللہ والے نیک صالح انسان گزرے ہیں۔ ابو مسلم خولانی اپنے دور کے بڑے متبع اور متبع سنت انسان تھے، زندگی ان کی عفو و درگزر میں، پیار اور محبت اور عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ گھر میں آئے، ان کا طریقہ یہ تھا یہ جیسے گھر میں داخل ہوتے تو یہ فوراً داخل ہوتے، سلام کرتے، اللہ اکبر کہتے، تو ان کی گھر والی بھی جواب میں وعلیکم السلام کہتی، اللہ اکبر کہتی۔ گھر کی فضا میں ہر وقت یا تلاوت یا عبادت یا صوم و صلات یا ذکر اور اذکار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، جیسے گھر میں پہنچے انہوں نے سلام کیا، بیوی نے جواب نہ دیا۔ اندر گئے، اللہ اکبر تسبیح کہی، بیوی نے آگے سے جواب میں تسبیح نہ پڑھی۔ اندر پہنچے، دیکھا دیا بھی بجھا ہوا تھا۔ عموماً جب یہ گھر پہنچتے تو بیوی فوراً دسترخوان لاتی ان کے لیے کھانا۔ کچھ دیر گزری تو گھر والی کھانا بھی نہ لائی۔ انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور گھر والی زمین کو کھرید رہی ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے آگے سے کہا تم کیوں نہیں جاتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ حضرت امیر معاویہ اس دور کے خلیفہ تھے، تو کہا تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہمیں ایک غلام بھی دے دیں اور وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں۔ تم دیکھتے نہیں ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں، تاکہ وہ تعاون کریں، گندم بھی دیں، غلام بھی دیں، مالی تعاون بھی کریں۔
ابو مسلم خولانی تو بڑے متوکل اور زاہد انسان تھے، یہ سمجھ گئے میری بیوی کو کسی نے پٹی پڑھائی ہے، اس کا ذہن کسی نے تبدیل کیا ہے، ورنہ یہ تو متوکلہ خاتون تھی، توکل پہ زندگی گزارتی، صبر و تحمل والی عبادت گزار تھی، اچانک ایک دن کے اندر اس کا ذہن کیسے بدل گیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا، اے اللہ، جس نے میری بیوی کا ذہن خراب کیا ہے اور اسے دنیا کی طرف مائل کیا ہے، آخرت سے اس کی توجہ ہٹائی ہے، اے اللہ تو دنیا میں اسے اندھا کر دے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو جو عورت پڑوسن تھی جس نے آ کر انہیں یہ ساری باتیں کہی تھیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ الجھنا اور جھگڑا کرنا، بات نہ سننا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ خلیفہ وقت کے پاس جائیں اور ان سے جا کر دنیا اور پیسہ اور غلام مانگے، وہ وہیں بیٹھی تھی، تھوڑی دیر گزری تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا، آنکھیں کھلی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا۔ وہ فوراً سمجھ گئی ابو مسلم خولانی کے کلمات اور بد دعا میرے حق میں لگی ہیں، فوراً معافی مانگنے لگی، کہا آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں نے ہی تمہاری بیوی کو تمہارے خلاف بھڑکایا تھا۔ ابو مسلم نے دیکھا کہ اسے اپنے فعل پر ندامت ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ، یہ نادم ہے، گناہ پہ توبہ کر رہی ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، بینائی کے دینے پر بھی، بینائی کے چھین لینے پر بھی، اے اللہ تو اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، جب انسان دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف کا بدلہ، اس تکلیف کی سزا، اس تکلیف کے بدلے میں ملنے والا گناہ اس کو ملتا ہے۔ دوسرے پر تو وقتی آزمائش ہوگی یا اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی دنیا بناتے ہیں لیکن اپنی آخرت بگاڑ دیتے ہیں، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی نادان ہوتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر دیتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، 3 آدمیوں کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے، ان میں ایک انسان مظلوم کی دعا ہے، اس لیے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، جب بھی وہ دعا کرے رب العالمین مظلوم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر کچھ وقت تاخیر ہو بھی جائے لیکن مظلوم کی مدد ضرور اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ بھی امام ابن ابی دنیا نے مجاب الدعوہ میں لکھا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا اور ایک بدبخت شخص تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اپنی زبان کو بند رکھو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم زبان کو روکو، کہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا جو اللہ کا عذاب ہونا ہے ہونے دو۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے کہا اے اللہ، یہ اندر سے یہ شخص سیاہ ہے تو اس کے چہرے کو بھی سیاہ کر دے، آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ یہ صحابہ پہ گالم گلوچ کر رہا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، اس کا چہرہ یوں سیاہ ہو گیا جس طرح حبشہ کے لوگوں کا جسم سیاہ ہوتا ہے، کا باقی جسم سفید تھا اور چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے دنیا میں اس شخص کو اس کے گناہ کی سزا دے دی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ انسان مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جس کا دنیا میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا، اللہ پھر خود اس کا بدلہ لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کا بدلہ لیتا ہے پھر صرف وہی شخص نہیں، بسا اوقات نسلوں میں بھی سزا سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی سزا کا شکار ہوتا ہے کہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاب الدعوہ ہی میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ فرمانے لگے کہ چند لوگوں کا قافلہ تھا اور یہ لوگ جا رہے تھے، راستے میں ان کے ساتھ ایک شخص ملا اور وہ بدبخت ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا، ان پہ تان تشنی کرتا، لان تان کرتا۔ ہم نے اسے سمجھایا لیکن اسے بات سمجھ نہ آئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں چلتے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تھے، ہم اس سے جدا ہو گئے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ کہا تھوڑی دیر گزری، اس کا ایک غلام آیا
اور وہ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا کے جو اگلے ہاتھ تھے وہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم لوگ آگے بڑے دیکھنے کے لیے، ہم نے دیکھا واقعی اس کے دونوں ہاتھ اس طرح تھے جس طرح کے خنزیر کے اگلے 2 پاؤں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے بڑی عبرت لی۔ کہا قافلے میں چلے، غلام اپنے آقا کو بھی ساتھ لیے ہوئے سواری پہ آ رہا تھا۔ کہا ایک جنگل سے گزر ہوا، اس جنگل میں سارے خنزیر ہی خنزیر تھے، تو اس نے جب دیکھا تو یہ سواری سے نیچے کودا۔ کہا ہم نے دیکھا اس کا چہرہ اور اس کی شکل اور جسم خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا، اور پھر یہ خنزیروں کے ساتھ آگے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس شخص کو یہ سزا دے دی۔ تو بہرحال انسان اپنی زندگی اطمینان اور محبت کی فضا میں گزارے، کسی پہ ناحق ظلم نہ کرے، کسی کا کچھ بدلہ ہو دنیا میں دے دے۔ بعض لوگ مزدوروں سے مزدوری لے لیتے ہیں، ان کا حق دبا دیتے ہیں، کوئی ناحق دیکھتے ہیں، کوئی بیوہ ہے زمین پہ قابض ہو جاتے ہیں، یتیموں کے مال پہ قبضہ کر دیتے ہیں، جس کے تعلقات نہ ہوں اس کے حقوق کو دبا دیتے ہیں۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یاد رکھیں ہمارے اوپر رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ رشوت چلتی ہے، نہ تعلقات چلتے ہیں، وہاں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ وہاں جائیداد کام آتی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، انسان اپنی زندگی میں جس کے معاملات ہوں یہی ادا کر دے۔ زندگی کا کوئی علم نہیں، کہاں انسان نکلے اور ایکسیڈنٹ ہو، موت واقع ہو جائے۔ بسا اوقات رات کو سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی انسان اپنے جیتے جی کر کے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کو سونے لگو تو اپنی وصیت سراہنے لکھ کر سو۔ اس کا اشارہ اسی طرف تھا کہ معلوم نہیں صبح تم اٹھ سکو گے یا نہیں اٹھ سکو گے، اس لیے تم اپنی وصیت اپنے سراہنے لکھ کر سویا کرو۔ انسان جس عضو سے بسا اوقات دوسروں کو اذیتیں دیتا ہے، اللہ پھر اسی عضو کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک آبادی میں ایک پنڈت تھا، ہندو تھا، اور وہ ہر ایک کو زبان سے بڑی اذیتیں دیتا، جہاں سے گزرتا کسی کو گالم گلوچ کرتا، کسی کا مذاق اڑاتا، کسی مجلسوں میں جاتا تو کہتا میری بارات میں شرکت کرنا، میری بارات میں آنا، کہیں موت کی خبر سنتا ہنسنے لگ جاتا، کسی کے پاس سے گزر ہوتا اسے تانے کستا۔ زندگی اس نے اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو اذیت میں گزار دی۔ اچانک چند دن ہوئے علاقے سے غائب ہو گیا، پتہ نہ چلا کون لے کر آیا۔ چند دن بعد جب آئے تو کیا دیکھا، لوگ بات کرتے تو یہ ہاتھوں سے اشارہ کرتا، جواب نہ دے پاتا۔ لوگ کہتے تیری تو بڑی زبان کینچی کی مانند چلتی تھی، صبح اور شام بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بتایا کہ میری زبان کو کسی نے کاٹ دیا ہے۔ تو جس زبان سے لوگوں کو اذیتیں دیا کرتا تھا، سزا بھی اسی زبان پر آئی کہ اسی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا زندگی عفو درگزر میں ہو، کہ نہ کسی پر الزام تراشی ہو، نہ کسی کی عزتوں سے کھیلا جائے، اور نہ کسی کی جان مال پر انسان قابض بنے۔ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ بسا اوقات انسان کسی پہ ظلم کر دیتا ہے اور اس کی سزا پھر اس کو ایسی ملتی ہے، ایسی سزا ملتی ہے، صرف وہی نہیں بعد والوں کے لیے بھی وہ نشان عبرت رہتا ہے۔ 1982 عیسوی کا واقعہ ہے، ایک انسپکٹر تھے مختار احمد، ان کا واقعہ مکافات عمل میں ہے۔ یہ مختار احمد اپنا واقعہ خود سناتے ہیں۔ آخری عمر میں ڈپریشن کے مریض ہو گئے، دماغ ان کا کام نہ کرتا تھا، 20 بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، ہر وقت پریشان و غمگین، ہر وقت موت مانگتے لیکن موت بھی نہ آتی۔ کسی نے کہا اتنے غمگین اور پریشان کیوں ہو؟ اپنی زندگی کا واقعہ تو سناؤ۔ اس نے واقعہ سنایا، کہا ابتدا کے اندر میں جب پولیس میں تھا، انسپکٹر بننے سے پہلے، تو کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مجرم تھا جس پر قتل کا الزام تھا اور اس نے قتل کیا تھا، اسے عدالت لے کر جانا تھا۔ تو کہا ہم 2 ساتھی تھے، ہم نے اسے ہتھکڑیاں ڈال کر عدالت لے کر جا رہے تھے۔ عدالت سے اس کا فیصلہ ہونا تھا، فیصلے کے بعد اسے سزا دی جانی تھی۔ وہ قاتل شخص تھا۔ کہا ہم اسے لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بیابان سے ہمارا گزرنا تھا، تو یہی قاتل کہنے لگا کہ مجھے قضائے حاجت ہے، بار بار رونے لگا۔ ہم سمجھے واقعی اسے قضائے حاجت ہوگی، ہم نے اس کی زنجیر کھولی، یہ جھاڑیوں میں بیٹھا تھا،
اتنے میں اس کی مدد کے لیے پیچھے سے 8-10 آدمی آ گئے، ان کے پاس ہتھیار اور اسلحے تھے، انہوں نے آتے ہی ہم پر حملہ کر دیا، اپنے ساتھی کو چھڑایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمارے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ کر اور ہمیں ان جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ پولیس والا مختار احمد واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور اس قاتل کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ہم دونوں یہاں پڑے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن بیابان میں کون سنے۔ کافی دیر کے بعد وہاں کوئی لکڑیاں کاٹنے کے لیے آیا تھا، سر پہ لکڑیاں رکھے جا رہا تھا، ہم نے آواز دے دی اس کو، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے، اللہ کے لیے آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ کہتے ہیں وہ شخص آیا، اس نے دیکھا تو اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ اب کہتے ہیں میرا اور جو دوسرا ساتھی تھا، میں نے اس کے کان میں کہا ہمیں تو حکم تھا کہ اسے لے کر عدالت پہنچو، اس کے لیے سزا قتل کی تھی، اگر وہ نہیں ہوگا ہماری تو نوکری فیل ہو جائے گی کہ وہ قاتل کہاں چلا گیا تم سے۔ تو کہا کیوں نہ اسی کو لے کر چلے جائیں، کہیں کہ یہی قاتل ہے، نوکری بھی برقرار رہے گی، جو پیمنٹ آ رہی ہے مال اور دولت وہ بھی جاری رہے گا، کون پوچھنے والا ہے اصل قاتل کون ہے۔ یہاں تو اندھا نگری ہے، قاتل چھوٹ جاتا ہے، مقتول کے ورثاء کو سزائیں دے دی جاتی ہے، ڈاکو گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کا مال لوٹا ہوا ہوتا ہے وہ سلاسل کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات تھی، کہا ہم نے اسی لکڑہارے کو جس نے ہماری زنجیریں کھولی تھیں، ہم دونوں نے وہی زنجیریں لی، اسے مارنا شروع کر دیا کہ تو ہی قاتل ہے، تو ہی قاتل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ہم اسے لے کر چلے گئے۔ عدالت میں بھی اندھا قانون ہے، عدل اور انصاف کہاں؟ تو کہا جب پہنچے تو وہ آگے سے کہتا میں نہیں ہوں، مظلوم ہوں، تو وہ کہتے نہیں، ہر قاتل یہی کہتا ہے میں مظلوم ہوں۔ چنانچہ جج نے فیصلہ دے دیا، اگلے دن اس کو پھانسی دے دی جائے، یہ قاتل ہے، اسے پھانسی دے دی گئی۔ مختار احمد کہتا ہے اس کے بعد جس دن اس کو پھانسی دی، میں اگلے دن جب رات کو میں سونے لگتا، جیسے سونے لگتا فوراً اس کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، میں نیند میں جاتا وہ مجھے گریبان سے پکڑ لیتا، تو نے کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کروایا؟ میں نے کون سا جرم کیا؟ میں نے تو تیرے پاؤں کھولے تھے اور تو نے مجھے قتل کروایا۔ کہا مجھے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتا، پھر میری آنکھ کھل جاتی، پھر سوتا، پھر خواب میں آتا۔ کہا کئی عرصہ گزر گیا، سکون کی نیند میں نے کبھی نہیں لی، میرے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور نواب شاہ چلے گئے، ایک پرچون کی دکان کھول دی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزرا، اچانک بیوی بیمار ہو گئی، جتنا پیسہ حرام کے راستے سے جمع کیا تھا بیوی کے علاج پہ لگاتا رہا، یہاں تک کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد اکلوتا بیٹا پیٹ میں درد ہوا، ہسپتال پہنچایا، 3 دن ہسپتال میں تھا، 3 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کی کوئی اولاد نہیں، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ہر جگہ جاتا کہتا دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے۔ کہا موت بھی میرے لیے نہیں، نہ رات کی نیند نہ دن کا سکون، دولت پیسہ جائیداد سب چلی گئی۔ یہ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی جو اس نے ناحق ظلم کیا۔ اس لیے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جس وقت زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں سینکڑوں لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں ایک ظالم شخص ایسا بھی تھا جس ظالم کو اللہ نے اس کے فعل کی بعد میں سزا دی تھی۔ یہ ظالم انسان وہ تھا کہ زلزلے کے دوران جو عورتیں نیچے دب گئی تھیں تو یہ وہاں جاتا اور اس نے اپنے ساتھ تیز چھریاں لی ہوئی تھیں، جا کر کسی عورت کے کان میں بالی ہوتی تو یہ اس کا کان کاٹ دیتا، کسی کی انگلی کے اندر انگوٹھی ہوتی تو انگلیاں کاٹ دیتا، ٹوکا اس کے پاس تھا، ظالم کسی میں دیکھتا کسی عورت کے ہاتھوں پر اگر چوڑیاں سونے کی تو ہاتھ کاٹ کے یہ اپنے پاس ڈال دیتا۔ اس نے ایسا ظلم کیا تھا، اللہ کی طرف سے پھر اسے سزا بھی کیا ملی۔ اس کے پاس ایک بریف کیس تھا جس کے اندر اسی طرح انسانوں کے یہ اعضاء تھے، کسی عورت کا ہاتھ، کسی کے کان، کسی کے ناک اور کسی کے انگلیوں کو اس نے کاٹا ہوا تھا۔ یہ شخص جا رہا تھا، بریف کیس اس نے لیا ہوا ہے، ایک سڑک کے کنارے پر یہ کھڑا ہے۔ اب اچانک کہیں سے سانپ، وہ سانپ کیسے آیا؟ بس کے اندر سفر ہو رہا تھا، دوران سفر بس میں کہیں سے سانپ ظاہر ہوا اور وہ ایک عورت کی شلوار میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی ہوا تو ایک کھلبلی مچ گئی، آواز آنا شروع ہوئی، سانپ سانپ، تو کہا فلاں عورت کے اس میں ہے، تو لوگوں نے اسے بڑی چادر دی، گاڑی کو روک دیا گیا اور ایک کنارے پر وہ خاتون چلی گئی، بڑی چادر اس کے جسم پہ ڈالی، انہوں نے اپنی ازار نکالی، وہ سانپ نکل گیا۔
اب سانپ جسم میں تھا، اس نے ڈسا نہیں، پھر یہ سانپ یہاں سے نکل کر گیا، ایک روڈ کو کراس کیا، دوسرے روڈ کو کراس کیا، فٹ پاتھ کو کراس کیا، یہی شخص جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور جس نے انسانی اعضاء کاٹے ہوئے تھے، یہ سانپ وہاں پر پہنچا اور اس شخص کو ڈسا، وہیں پر وہ انتقال کر گیا، پھر اس کی پیشانی پہ ڈسا۔ لوگ آئے اور حیران و پریشان، سانپ کہاں سے چڑھا اس بس میں اور پھر کہاں پر جا کر اترا، اتنے مسافروں کو نہ ڈسا، اس عورت کے ازار میں آیا اس کو نہ ڈسا، وہاں سے اترا ہے، 2 سڑکوں کو پار کیا ہے، فٹ پاتھ کو پار کر کے اتنے سارے لوگوں میں اسی کو ڈسا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، آخر ایسی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دیکھتے ہیں یہ کون انسان ہے۔ اس کے جب جیبوں کو تلاش کیا تو تاکہ معلوم ہو جائے کون ہے، اس سے گھر والوں سے رابطہ ہو سکے، شناختی کارڈ نمبر اس کا ملا، گھر کا ایڈریس، بریف کیس ساتھ تھا، کسی نے کہا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، جو کیا دیکھا تو اس کے اندر انسانی اعضاء تھے۔ یعنی زلزلے میں جو عورتیں زلزلے میں دبی تھیں، کسی کے ہاتھ کسی کی انگلیاں اس نے کاٹی تھیں، اللہ نے دنیا میں پھر ایسی سزا دی، آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جو اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جو 18,000 مخلوقات سمندر میں جس نے پیدا کی ہیں وہ انہیں رزق دینے والا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے انسان اپنے کسی فعل سے غافل نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کبھی بھی ظالم انسان تو اپنے فعل سے غافل نہیں ہونا، تو نے جو کچھ کیا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تجھے مہلت دے گا ایسے دن جس دن تو دوڑتا ہوا جائے گا، تیری نگاہیں کھلی ہوئی ہوں گی اور تیرے دل بدحواس ہوں گے۔ تو زندگی انسان اطمینان اور عفو کی گزارے، کسی پر ظلم کیا ہے دنیا میں معافی مانگ لے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔